اے الہ العالمین، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ صحابہ کرام یہ بیان فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد کسی مہینے میں آپ زیادہ روزہ رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد، رمضان تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، لیکن رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں سے سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے۔ رمضان سے پہلے یہ مہینہ آتا ہے، اس لیے رمضان کی تیاری ہو جاوے، بدن کو، جسم کو، روح کو رمضان کے لیے تیار کر لیا جائے، کیونکہ رمضان بہت ہی قیمتی مہینہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آقا مدنی علیہ السلام جیسی ذات وہاں تک پہنچنے کی دعا فرماتے ہوں۔ آپ نے فرمایا وَبَلِّغْنَا رمضان، الہ العالمین رمضان تک پہنچا دینا، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ میسر فرمانا۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام، بڑے بڑے اولیاء، اللہ کے بڑے بڑے ولی حضرات رمضان آنے کے 6 مہینے سے ہی دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، رمضان تک پہنچا دینا، رمضان تک پہنچا دینا۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو گزر جانے کے بعد بھی 6 مہینے تک دعائیں کرتے، اے اللہ ہمارا رمضان گزرا ہے اسے قبول فرما لینا، اسے قبول فرما لینا، اسے قبول فرما لینا۔ پتہ چلا کہ رمضان کا بڑا مقام ہے، بڑا اونچا مہینہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، خود آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے کا چاند نظر آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جتنے شرکش شیاطین ہیں ان سب کو جکڑ لیا جاتا ہے، گرفت کر لیا جاتا ہے، بند اور کر دیا جاتا ہے، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کے احترام میں ہے کہ اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی بندیوں کو وہ عبادت سے غافل نہ کرے۔ شیطان تو جکڑ لیا گیا، زنجیروں میں باندھ لیا گیا، لیکن پورے سال شیطان کے ساتھ رہ کر، شیطانی اعمال کر کر اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر ہم نے اپنے نفس کو اتنا موٹا کر لیا اور اپنے نفس کو ایسا سرکش بنا دیا اور اپنے نفس کو اتنا خراب کر دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو آ جاتا ہے اور شرکش شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں عبادات، بندگی، ریاضات،
اللہ سے لو لگانا، درود و سلام کا پڑھنا، تلاوت کا کرنا، نمازوں کا پڑھنا، روزوں کا اہتمام ہونا، یہ کم ہوتا ہے۔ صحیح ڈھنگ سے رمضان المبارک کو وصول نہیں کیا جاتا، اس لیے قریب ہی دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ عورتیں یہاں جمع ہوئی ہیں، اس لیے موت کی بات کرنے سے پہلے مناسب سمجھا کہ آپ کو رمضان کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں۔ قاری عبد الرحمن سدیس ایک مرتبہ رمضان کے خطبے میں بڑے سخت لہجے میں مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، جس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور میری بھی یہ عادت تھی، میں اکثر مجلسوں میں رمضان سے پہلے یا رمضان میں ماں اور بہنوں سے بھی اور مردوں سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ افطار کے وقت کو فارغ کریں۔ میری ماں اور بہنیں، حالات آپ تک پہنچتے ہیں یا نہیں اللہ جانے، ورنہ اس وقت پوری دنیا پریشان ہے۔ اقتصادی حالات نے انسانوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، مال میں گراوٹ آ رہی ہے۔ کھیتی باڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی کے حالات بھی ایسے ہی دیگر گو ہیں، جو پھل وغیرہ جیسے پکنے چاہیے تھے، کھیتی جیسی ہونی چاہیے تھی، اگر ناریل ہے تو جس طرح سے وہ اس موسم میں اگنے چاہیے تھے، اس کے بجائے اس میں بیماریاں ہیں اور طرح طرح کے نقصان ہیں۔ آپ کھیتی باڑی والوں سے معلوم کر سکتی ہیں، اور میں یوں کہوں کہ پوری دنیا میں یہ نظم چل رہا ہے، پورے عالم میں انسانیت روزی کے معاملے میں پریشان ہے، اور خصوصاً ایک بیماری جس کے آتے 1 سال پورا ہو گیا اور 1 سال سے بھی اوپر مہینہ چل رہا ہے، پھر اپنے پر پھیلا رہی ہے، پھر وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور کئی علاقوں میں اب جو ہے کچھ لاک ڈاؤن کے جو طریقے تھے، رات میں لاک ڈاؤن ہو جاتا تھا، اس طرح سے پھر وہ دستور شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے کہ قریبی دنوں میں رمضان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری کی وجہ سے اور یہ حالات جو بن رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا رمضان واپس جو ہے چھین لیا جائے۔ جیسے گزشتہ رمضان ہمارا کس عالم میں گزرا ہے ہم سب جانتے ہیں، کیا حالات تھے، کیا پریشانیاں تھی، مسجدوں پر قفل لگے ہوئے تھے، تالے لگائے ہوئے تھے، تراویح بند ہو چکی تھی، گھر گھر میں لوگ ادا کر رہے تھے، مسجدوں میں 2-5 آدمیوں کو اجازت تھی۔ ایسے حالات، اب ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم کیا کریں؟ حالات آ رہے، ہم کیا کریں؟ پریشانیاں ہمارے سامنے، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، مومنین مومنات کا ہتھیار دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
میرے بندے میرے متعلق پوچھے میں کہاں ہوں، میں کدھر ہوں، تو میرے بندوں کو کہہ دیجئے انی قریب، میں اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکارنے والا، مجھے پکارنے والی کوئی بھی پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان قریب ہے، ابھی سے عادت ہونی چاہیے دعا کرنے کی۔ نمازوں کے بعد ہم مختصر دعا کرتی ہیں، وہ دعا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک مستقل وقت طے کیا جائے۔ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ جائے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ فجر کی نماز سے تھوڑا جلد اٹھ جائے، تہجد کے وقت میں دعا کی جاتی ہے، اللہ اسے رد نہیں کرتا ہے۔ اور پھر رمضان کا مہینہ ہو تو دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت تو اللہ خود اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو اپنی مصیبت دور کروانا چاہے وہ آئے میں اس کی مصیبتیں دور کر دوں، ہے کوئی رزق کے مسئلے میں پریشان وہ اپنے رزق کی جو ہے دعائیں کرے میں اس کے لیے رزق کے خزانے کھول دوں، ہے کوئی بیمار اور وہ آجیڑ یا رگڑتا ہوا اسپتالوں میں پڑا ہے، صرف 2 ہاتھ اٹھا کر یوں کہہ دے اللہ مجھے شفا دے دے، میں اس کو شفا عطا کر دوں۔ مانگنا چاہیے اللہ سے، عادت ڈالنی چاہیے۔ ہماری دعائیں تو کیا ہوتی ہے، اللہ ہی معاف فرمائے، بس وہ ذرا سی ادھر ادھر نماز پڑھی، ادھر آنکھ دیکھی ادھر دیکھا، بس وہ منہ پر ہاتھ پھیر لیا، ہو گئی دعا۔ گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے۔ جب آپ پر کوئی دکھ کے پہاڑ آتے ہیں تو کیسا رونا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو آپ کے رونے کا مذاق اڑائیں گے۔ آپ ان کو اپنے دکھ درد بیان کریں گے تو وہ آپ کے دکھ درد کی مذاق اڑائے گی، وہ دوسروں کے سامنے تمہارے دکھ درد بیان کرے گی، کہا کہ وہ اس طرح سے پریشان ہو گئی ہے، وہ آپ کے لیے دعا کیا کرے، وہ تو ٹھٹا اڑائے گی، مذاق کرے گی، آپ کے دکھ درد کا تماشا بنا دے گی۔ لیکن ایک ذات ہے اللہ جس کے سامنے آپ 80 سال تک گناہ کریں اور 80 سال گناہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ یوں کہہ دے اے اللہ میری توبہ، اللہ اپنی باہیں پھیلا دے گا اور کہے گا میری بندی آ جا میں تیری مغفرت کر دوں۔ ہمارا کسی نے کوئی جو ہے حق مارا ہو یا ہم سے کوئی دشمنی اور جھگڑا ہوا ہو، جب وہ چند سالوں کے بعد واپس آئیں گے تو ہم تانے دیں گے، پرانی باتیں سنائیں گے، اس کو ادھر ادھر کی باتوں کو یاد دلائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میری بندی آ جا، میرے بندے آ جا، جیسے بھی حال میں آتے ہیں اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے، دونوں گناہوں سے توبہ کرنے والی ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ لیکن اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے۔ اب بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کے وصول کرنے کا مہینہ ہے، مغفرت چاہنے کا مہینہ ہے، آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے، اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے،
درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار میں لگنے کا مہینہ ہے، اور جو ہے نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، بہت ہی قیمتی سیزن آ رہا ہے۔ جب آپ کے یہاں کھیتی باڑی میں اگر پھل اگنے کا موسم ہو اور گیہوں اگنے کا موسم ہو، کھیتی کاٹنے کا موسم ہو، مونگ پھلی کاٹنے کا موسم ہو، مانڈوی اتارنے کا موسم ہو، نکال کر اس کو صاف کرنے کا موسم ہو، آپ اپنے رشتہ داروں میں ملنے بھی نہیں جاتی ہیں، آپ کسی سے بات کرنا بھی نہیں چاہتی ہے، آپ دوسرے پروگرامس میں شامل بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہماری کھیتی باڑی میں کام چل رہا ہے، ابھی موسم ہے، ابھی کام ہے۔ تو میری ماں اور بہنیں، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ آپ کے لیے ایک موسم ہے، نیکی کمانے کا موسم ہے، عبادت کرنے کا موسم ہے، اللہ سے لو لگانے کا موسم ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موسم ہے، اس کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ مولانا ہم تو ضائع نہیں کرتے، ہم تو روزے رکھتے ہیں، ہمارے روزے رکھنے کا بھی عالم کیا ہوتا ہے اور ہماری افطاری کا بھی کیا عالم ہوتا ہے۔ تو آپ جانتی ہیں میری مائیں اور بہنیں، سحری میں آپ اٹھے گی، اٹھ کر جو ہے کھانا تیار کر رہی ہے، کھانا تیار کرتے 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 آپ سحری ختم تک پہنچ جاتی ہے، اس وقت سحری کھا کر فارغ ہوتی ہے اور ادھر فجر کی اذانیں ہو جاتی ہے، تجھے جو ہے تہجد پڑھنے کا وقت بھی نصیب نہیں ہے۔ 2 رکعت تہجد نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنے کا وقت بھی تیرے پاس نہیں رہتا ہے۔ مختصر سحری کرنی چاہیے۔ سحری میں جو عام دنوں میں ہم کھانا کھاتے ہیں، اس طرح سے اس کا نظم نہ کیا جائے۔ اب ہمارے یہاں ابھی سے رمضان کی تیاریاں ہیں، لیکن ہماری تیاریوں میں اور اللہ کے ولیوں کی تیاریوں میں، بزرگوں کی تیاریوں میں، صحابہ کی تیاریوں میں فرق ہے۔ ان کے یہاں تو بس 2-4 کھجور کھا کر، دودھ پی کر ان کی سحری ہو جایا کرتی تھی، اور ہمارے یہاں تو سحری میں بھی ٹھوس ٹھوس کر کھایا جاتا ہے، پیٹ بھر کر کھانے کا نظم کیا جاتا ہے۔ پھر ماں اور بہنوں کے پاس پکانے کے سوا اور کون سا وقت ہوگا؟ بیچاری پکا رہی ہے، خوب کھانا تیار کر رہی ہے، کیونکہ سب کو جو ہے پیٹ بھر کر کھلانا ہے۔ سحری کو مختصر کرو، کھانا چاہیے لیکن مختصر کھاؤ۔ جتنی مختصر سحری کرو گی اتنی ہی جو ہے تمہیں سحری کے بعد روزوں میں طاقت رہے گی۔ کھجور کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرو، رات میں کھجور کو پانی میں بھگو دو اور سحری میں اسی کھجور کا شربت بنا کر پی جاؤ، دیکھو انشاءاللہ پورے جو ہے دن میں آپ کے پاس طاقت رہے گی، انرجی رہے گی۔ کھجور کے اندر انرجی ہے، طاقت ہے۔ آپ کے یہاں کوئی یہ کہے کہ میں روزہ رکھتی ہوں پانی کم ہو جاتا ہے، میں روزہ رکھتی ہوں طاقت کم ہو جاتی ہے، روزہ رکھتی ہوں پریشان، کچھ بھی نہیں، روزہ رکھو گی طاقت بڑھے گی۔ اور پھر افطاری کا عالم تو کیا سناؤں، اللہ معاف فرمائے۔ آپ کے یہ بھجیے تلنا اور پکوڑے بنانا اور جو ہے طرح طرح کے تلن وہ تیار کرنا اور مشروبات بنانا اور فروٹ اور وغیرہ کاٹنا اور ڈشیں لگانا اور دسترخوان سجانا، یہ سجاتے سجاتے اور پکاتے پکاتے اور تیار کرتے کرتے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اسی میں آپ کا پورا وقت گزر جاتا ہے۔ اور کئی ماں بہنوں کو تو یہ پتہ ہوگا کہ ان کی افطاری رسوڑے میں ان کی افطاری جو ہے چولہوں کے اوپر ہوا کرتی ہے، وہیں چولہے کے بازو میں، وہ گیس کے بازو میں بیچاری کھڑی کھڑی یا بیٹھی بیٹھی 1-2 کھجور مانگ لے کہ ذرا دے دو مجھے کھجور، جو اذان ہو رہی ہے، بھائی جاؤ تمہاری اماں کو کھجور پہنچاؤ، جب بیٹا تمہاری ماں کو کھجور پہنچاؤ، جاؤ تمہاری بہن کو کھجور پہنچاؤ، بس یہی کام ہو رہا ہے اور اس کی بیچاری کی دعائیں جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 خوشی کے موقع ہیں۔ ایک خوشی کا موقع تو ہے عند الفطری، افطاری کے وقت ہے، اس وقت اس کے لیے خوشی کا موقع ہے، اللہ اس سے خوش ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ روزے دار کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ یہ موقع ہے، ابھی تو دعا کر لے، مانگ لے، پورے عالم کے لیے مانگا کرو
کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم میں رحم فرمائے، بیماریوں کو ختم فرمائے، آفتوں کو دور فرما دے، مہنگائی کو ختم فرما دے، رزق کو حاصل کرنا آسان کر دے۔ آپ مائیں ہیں، آپ بہنیں ہیں، آپ کی دعائیں آپ کے مردوں کے لیے بڑی خیر کی جو ہے دعا ہوگی۔ قاری عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہ امام الحرم، وہ ایک دن خطبے میں مردوں سے کہتے تھے، اے مردوں تم ظلم مت ڈھاؤ اپنی عورتوں پر، ان کو افطار کے وقت جو ہے دعا کرنے کا وقت دو، ان کو افطار کے وقت دعا کرنے کا وقت دو۔ ہماری عورتوں کو نئے نئے کھانے پکانے کے لیے جو ٹائم ملتا ہے وہ صرف رمضان میں ہے، اور دنوں میں اچھے کھانے نہیں بنائیں گے، افطاری کے لیے اچھے کھانے، اور پھر کہتی ہے رمضان تو برکتનો મહિનો છે، બહુ برکت થઈ જાય، બહુ ખાવાનું થઈ જાય۔ یہ ہماری سب شیطان کی پٹی پڑھائی ہے۔ ہمارے اکابر کے روزوں کو دیکھو، ہمارے بزرگوں کے روزوں کو دیکھو، اور سب سے زیادہ ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کو دیکھو کہ آپ ایک دو تین کھجور کے پر بس سحری کا اکتفا ہو جاتا تھا، اور آپ افطاری کر رہے، ایک کھجور کھا کر آپ کی افطاری ہوا کرتی تھی۔ آپ نے خود فرمایا افطاری کیسے کریں؟ ہم کو پتہ ہے افطاری کھجور سے کرنی چاہیے، لیکن وہ تھال میں، وہ پلیٹ میں صرف ایک کھجور پڑا رہتا ہے، بس ایک کھجور کھا لیا، دوسرا جتنا ہے وہ سب کھا گئے۔ کھجور کو تو صرف نام کا رکھا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی افطاری کھجور کے ذریعے کیا کرو، اور اس میں بھی تازہ کھجور نصیب ہو جائے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تازہ میسر نہ ہوئی تو پھر جو کھجور آپ کے یہاں ملے ان کھجوروں سے ہی افطاری کیا کرو۔ اگر کھجور نہ ملے تو لسی، دہی، دودھ وغیرہ کی لسی بنا کر اس کے چند گھونٹ پی لو اور آپ کی افطاری ہو جائے۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پھر آپ پانی پی کر ہی آپ اپنی افطاری کر لو۔ اب سائنس، اس وقت ٹیکنالوجی والے، سائنسداں، آدھونک چیزوں کے جو ایجاد کرنے والے ہیں، وہ لوگ خود بھی اس بات پر پہنچے ہیں کہ جب آدمی کا پیٹ خالی ہو، جب عورت کا پیٹ خالی ہو، جسم کے اندر کھانا نہ گیا ہو، فوری طور پر کبھی بھی اس کو پکی ہوئی چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ نے جو قدرتی چیزیں بنائی ہے، کھجور وغیرہ کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے رمضان آنے سے پہلے آپ کو کہی ہے۔ اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے گھروں کا نظم کچھ بدلو۔ کھانا پکانا ہے، خوب کھانا رمضان کے بعد خوب کھا لیجو، جتنا کھانا ہو عید کے دن کھا لیجو، لیکن رمضان میں کچھ کم کھاؤ، اور رمضان میں کھانے کا انتظام کم کرو، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارو۔ اب یہ ہماری ماں بہنوں کا عالم آپ کو پتہ ہے، میں کیا آپ کو کہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہے کہ آپ کے گھروں میں کیا نظم ہوتا ہے۔ تو میں مختصر رمضان کی تیاری یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دلوں میں سے لوگوں کے جو ہے نفرتیں، بغض اور عداوتیں ختم کرو۔ اپنا دل صاف کرو تو اللہ اس میں آئے گا، اپنا دل صاف کرو تو اندر نورانیت آئے گی۔ سب کے لیے دل کو صاف کر دو، اپنا دل پاک کر دو۔ جب اپنا دل پاک ہوگا، یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے، اپنا دل پاک کرو گے آپ کو رونا آئے گا، آپ کو دعا کرنے میں مزہ آئے گا۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کی فضا بن رہی ہے، اللہ کو راضی کرو، اللہ تمام بیماریوں کو ختم کرنے والا ہے۔ وہی ہے قادر مطلق ذات، وہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر اس کو ہم نے راضی کر لیا، خدا کی قسم پوری دنیا بھی ہمیں ڈرائے گی، ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ابھی 3-4 روز باقی ہے، ابھی سے ہم کوشش کریں، دعاؤں کا ٹائم متعین کریں، رمضان میں دعا کریں، اور خصوصاً مائر بہنیں جمع ہیں کہ افطار کے وقت کو دعا کے لیے فارغ رکھو۔ ہماری مائیں اور بہنیں افطار کب کرتی ہے؟ وہ بیچاری چولہے پر بھجیے تل رہی ہے اور وہاں کھجور کی پیسی اٹھا رہی ہے۔
رمضان کس کا مہینہ؟ بھجیے تلنے کا مہینہ۔ رمضان کس کا مہینہ؟ پکوڑے بنانے کا مہینہ۔ رمضان کس کا مہینہ؟ اچھی اچھی کھانے کی اشیاء تیار کرنے کا مہینہ۔ رمضان کس کا مہینہ؟ مشروبات سجانے کا مہینہ۔ رمضان کس کا مہینہ؟ دسترخوان سجانے کا مہینہ۔ رمضان کس کا مہینہ؟ اچھے سے اچھے کھانے بنانے کا اور ویرائٹی تیار کرنے کا اور اس کی نمائش کرنے کا، اور دوست احباب کے یہاں بھیج کر بھی اپنی اچھی چیزیں تیار کر کے بھیجی جا رہی ہے تاکہ ان کو بھی پتا چلے، ان کی عورتوں کو بھی پتا چلے کہ ہمارے گھرانے میں بہت اچھے کھانے بنتے ہیں۔ ارے صحابہ کے گھرانے میں سب سے اچھی عبادت ہوا کرتی تھی۔ ہمارا چینل اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور